شوال المکرم میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی فضیلت، ان کا حکم اور رکھنے کا طریقہ، یہ 3 باتیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزے اس نے شوال کے مہینے میں رکھے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے 12 مہینے روزوں کے ساتھ ہی بسر کر دی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ایک نیکی کم از کم 10 تو لاتی ہے۔ 30 رمضان المبارک کے، فرمایا 10 مہینوں کے یہ ہو گئے، اور 6 اوپر سے رکھے گا تو 2 مہینوں کے یہ ہو گئے، اس طرح 12 مہینے پورے ہوئے۔ یہ تھی اس کی فضیلت۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس عبادت کو اگر کوئی نہ کرے تو کیا ہوگا، اگر کوئی کرے تو کیا ہوگا، یہ حکم ہوتا ہے۔ شوال المکرم کے 6 روزوں کا حکم ہے، یہ مستحب ہے۔ مستحب کا اپنا حکم ہے، یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ۔ اگر ہم مستحب کو اچھی نیت سے اپنائیں گے تو اللہ کریم اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر ہم اس کو کسی وجہ سے نہیں اپناتے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو شوال المکرم کے 6 روزے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو شریعت اس کو مطلقاً گناہ گار نہیں سمجھتی۔ اب ہے تیسرا مسئلہ، رکھنے کیسے ہیں؟ ہمارے ہاں اس معاملے میں خطا کی جاتی ہے۔ پہلی خطا جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں سوالات کر کے، اس کے اعتبار سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج فرض کیا عید ہے نا، یکم شوال المکرم، وہ سمجھتے ہیں کل کو روزہ رکھنا یہ لازم ہے، یعنی عید کے دوسرے دن۔ حالانکہ لازم تو یہ پورے مہینے میں ہی نہیں ہے، کیونکہ نفل کا درجہ ہے اس کا۔ تو عید کے دوسرے دن ہی رکھنا یہ ہماری اپنی طرف سے اختراع ہے، ہم نے خود گھڑ لیا۔ دوسری خطا لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی پے در پے ہی رکھنے پڑیں گے، مثلا آج شروع کیا ہے نا تو 6 پورے ہوں گے تو پھر ہی فائدہ ہے، ورنہ نہیں۔ درمیان میں یوں نہیں کر سکتے، آج رکھا کل چھوڑ دیا، اگلے دن رکھا پھر چھوڑ دیا۔ یہ بھی ہماری اپنی ہی من گھڑت کہانی ہے۔ اسلام نے صرف اتنا کہا ہے یہ نفل روزے ہیں، جو چاہے رکھنا تو عید سے کوئی 3 4 5 6 دن بعد شروع کر دے، ہر ہفتے میں 2 رکھتا چلا جائے، ہر ہفتے میں 3، جیسے اس کو آسانی، جیسے اس کو۔ اب عید کے دوسرے دن تقریباً مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو ملتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم سعادت ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کو ملتے ہیں خوشی غمی میں۔ تو اب وہ رشتہ دار ملنے آئے ہوئے ہیں، ادھر سے ہم روزے کے ساتھ ہیں، گھر والے نے کہا کھانا پکانا، میں نے روزہ رکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح کے جو مسائل بنتے ہیں، اس کے علاوہ اب پورا گھرانہ بیٹھا ہے جناب وہ مہمانوں کے ساتھ کھانے پہ، اور ایک بندہ الگ بیٹھا ہوا ہے، تو شریعت مطہرہ کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع محال پہ روزہ نہ رکھا جائے۔ نفلی روزہ ہے نا، کون سا کوئی فرض ہے؟ پورا مہینہ پڑا ہے، اب بعد میں 1 ہفتہ ٹھہر گئے، 3 ہفتے اور بھی تو شوال المکرم کے موجود ہیں، اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو آسانی ہو، رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ کو، بلکہ اسلام اگر الگ الگ 6 پورے کریں تو ان کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ فقہا اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ بندہ ان کو الگ الگ متفرق طور پہ رکھے۔ اب یہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ، جن مسلمان بھائیوں یا بہنوں کے روزے رمضان المبارک میں کسی وجہ سے رہ گئے، کسی وجہ سے
ماؤں بہنوں کے تو ہر حال میں ہی رہنے ہوتے ہیں الا یہ کہ وہ امید سے ہوں۔ تو اب ہمیں شوق اتنا چڑھا ہوتا ہے شوال المکرم کے 10 روزے رکھنے کا 6 روزے رکھنے کا، لیکن شریعت کو ہم نہیں سیکھتے۔ ایک بندے کے ذمہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا ذمہ ہے، اس طرف مسلمان دھیان اتنا نہیں دیتے جتنا ان نفل روزوں کی طرف مسلمانوں کا دھیان ہے۔ تو ایسے شخص پر فرض عین ہے فی الفور سب سے پہلے اپنے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرے۔ کیوں کہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا ایسے ہی لازم ہے جیسے آج ہم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھا ہوا۔ فرق اتنا ہے یہ ادا ہے وہ قضا ہے، لازم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی فرض ہے جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، یہ فرض عبادت کون سی ہے؟ اور ایسی عظیم فرض عبادت ہے 15-16 گھنٹے متواتر آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، متواتر آپ فرض عبادت کرنے میں مصروف ہے، عمل اندازہ لگا۔ تو جیسے یہ فرض ہے ایسے ہی رمضان المبارک کے چھوٹے روزوں کی قضا کرنا بھی، یعنی ادا اور قضا کا فرق ہے، ان کے لازم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ وہ ادا کا رمضان کا روزہ ہو یا قضا کا روزہ۔ تو لہٰذا اپیل ہے شریعت کا آپ سے یہی تقاضا ہے، جن کے روزے رمضان المبارک کے قضا ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا اہتمام کرے۔ 7 نفلی روزے رکھے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، میں وہ تو دیتا نہیں ہوں، کبھی 10 روپے نفلی صدقہ کر دیتا ہوں، کبھی 100 روپے نفلی صدقہ کر دیتا ہوں، کبھی 50 روپے نفلی صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا، میں نے 4 سنتیں بھی پڑھ لیں، میں نے 2 سنتیں بھی پڑھ لیں اور 2 نفل بھی، اور مزید دل کو تسلی دینے کے لیے کہ 4 نفل اور بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ 12 کا عدد پورا ہو جائے، تاکہ 12 کا عدد۔ اب آپ بتائیں اس نے فرض چھوڑ دی ہیں، بقا ساری رکعتیں بھی اپنائی ہیں، کیا اس کی ظہر کی نماز ادا ہو گئی ہے؟ بس یہی صورت حال رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کے معاملے میں بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔